بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسلام کی حقانیت اور اہل بیت علیہ السلام کی پہچان کا دن عید مباہلہ۔ تحریر محمد لطیف مطہری کچھوروی۔ مباہلہ کا لغوی معنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں مباہلہ سے مراد دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں دعا اور نفرین کرتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے اور جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، تاکہ جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے۔ نمبر 2، مباہلہ ایک مشہور واقعہ جسے سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس میں یہ 3 چیزیں شامل تھیں: اسلام قبول کرو، یا جزیہ عطا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میر کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ کاروان مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آئے افراد کی نسبت سے بے رخی اختیار کی، جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوئی۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حضرت علی علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ آپ نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کارواں عادی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ میر کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط موصول ہوا۔ مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدائے واحد کے فرمان کو قبول کر کے دین اسلام کو قبول کریں۔ نصارہ نجران نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہو تو عیسیٰ مسیح کو کیوں خدا مانتے ہو اور سور کا گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، جزام اور برس میں مبتلا مریضوں کو شفا بخشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدائے واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہوا اور اس دوران کارواں میں شریک کسی اور نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اس کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی فرمایا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَہُ کُن فَیَکُون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اس جواب کے بعد خاموشی چھا گئی اور سب بڑے پادری کو دیکھتے رہے اور وہ خود شرحبیل کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہے اور خود شرحبیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔
آخر کار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سوچ کر ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سن لیا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔